محترم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ شخص کی کہانی سنائیں گے جس کی بیٹی بہت ہی بے فعال تھی اور اس کا کہا نہیں مانتی تھی۔ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے، پھر اس کے ساتھ کیسا حشر کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ شخص تھا جو بہت ہی ایماندار شخص تھا۔ اس کی بہت خوبصورت بیٹی تھی اور وہ بزرگ ہمیشہ عدل و انصاف کے فیصلے کرتا تھا اور وہ ہمیشہ خیر و خیرات بھی کرتا تھا اور وہ نیک نیتی کی آدمی کی طرف سے چلتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، وہ ہمیشہ گھومنے پھرنے کی شوقین تھی۔ وہ کہیں وہاں کہیں یہاں ہمیشہ گھر سے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی تھی، کبھی شہر کبھی بازار، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ وہ آرام سا نہیں تھی، وہ کبھی بھی اپنے والد کی فرما برداری نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتی تھی۔ وہاں پہ کچھ گنڈوں نے اسی راستے سے جاتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا لیا اور اسے لے گئے۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا کہ میری بیٹی کو کچھ ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ جانچتے جانچتے وہاں پر پہنچا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کر سکے، لیکن وہ ہر بار ناکام جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ یہ راستہ ڈاکوؤں کی طرف جاتا ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس راستے سے جائیں، یہ راستہ اس ڈاکوؤں کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ وہاں پر چل دیا اور راستے میں وہاں جاتے جاتے انہیں ڈاکو کچھ ملے۔ ان ڈاکوؤں کو منتیں کی کہ خدا کے واسطے مجھے میری بیٹی آپ لوٹا دیں۔ ڈاکوؤں نے عجیب و غریب جواب دیا، کہا کہ ہم نے تو آپ کی بیٹی اغوا نہیں کی اور نہ ہی بیٹی کا ہمیں پتہ بھی ہے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک نگری کا بادشاہ ہوں، ایک بزرگ شخص ہوں، میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے اور مجھے یہاں کا پتہ ملا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں ہم ڈاکو ہیں، لیکن ہمیں آپ کی بیٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے اور ہمیں آپ کی بیٹی کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو وہاں پر آسمان سے ایک روشن خیال، ایک عکس اترا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو چادر میں بندھی ہوئی تھی۔ تو وہ شخص جیسے ہی زمین پر اترا، اس نے کہا کہ اے بزرگ شخص، تو اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ ہے، تم نے اللہ کی بہت عبادت کی ہے، تم نے عدل و انصاف کے فیصلے کیے ہیں، تم نے خیر و خیرات کی ہے، تم نیک نیتی کی راہ پر چلے ہو، تو کیا تم سوچتے ہو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے؟ اس نے رونا بند کیا اور اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اسے سننا شروع کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ جب یہ ڈاکو راستے میں آ رہے تھے تب میں نے اس لڑکی کو اللہ کے حکم سے بے ہوش کر کے کسی کونے میں ڈال دیا تھا اور اسے اوپر لے کر گیا تھا، کیونکہ یہ امانت تھی، آپ کی امانت تھی اور آپ کو صحیح و سلامت ہمیں دینی تھی، یہ اللہ کے حکم کی تابعداری تھی۔ تو اس فرشتے نے اس لڑکی کو صحیح سلامت باپردگی سے اسے سلامتی سے بھیج دیا اور اس کے ساتھ دے دیا، اور اس شخص نے رونا بند کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکرانہ ادا کیا کہ اے اللہ، آپ کا بہت بڑا شکریہ ہے کہ آپ نے میری بچی کو باعزت بری مجھے سونپ دیا ہے، اور اس فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا بھلا چاہیں اور آپ کا برا ہو؟ ایسے بالکل بھی ناممکن ہے۔ تو یہ سب مناظر چوروں نے بھی دیکھے، اور چوروں نے جب یہ مناظر دیکھے
تب وہ بہت ہی اچرج میں آ گئے اور بہت ہی پریشان ہو گئے، اور ان کے ذہن پر بہت ہی خوف کا دامن طاری ہو گیا۔ انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور ان بزرگ شخص کو کہا کہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور ہمیں بھی ایسے ہی اللہ کے قصے سنائیں، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنا سکھائیں، ہمیں بھی عدل و انصاف کے قصے سنائیں، ہمیں بھی عدل و انصاف کے قصے کرنے کی توفیق دیں، اور خیر خیرات کرنے کی، ہمیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے کی کوئی آپ راہ دکھائیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ بسم اللہ، کیوں نہیں، آئیے۔ اور وہ بندہ ان سارے چوروں کو لے کر ساتھ چلا گیا اپنے محل میں۔ وہاں پر جا کر ان چوروں کو اپنے ساتھ رکھ لیا، ان کے ساتھ جو بھی کام تھے وہ ان کے ساتھ کراتا تھا، اور اس کی بیٹی کا دامن وہ پاک صاف ہو گیا۔ تو دوستو، اس کہانی کا مورل یہ تھا کہ اگر ہم کسی کا برا نہیں چاہتے تو ہمارا برا بھی نہیں ہوتا، اگر ہم کسی کی نیک نیتی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی نیک نیتی ہوتی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی عدل و انصاف ہوتا ہے۔ یہ خدا کے فیصلے بالکل باحق ہیں اور برحق ہیں، اور جو ہمیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں ملتے ہیں اور ہمیں قبول کرنے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے خدا کو راضی رکھیں، عدل و انصاف کے فیصلے کریں، اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، خیر و خیرات کریں، اور اپنے خدا کو کسی بھی حال میں راضی رکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہ آج والی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اور بھی آپ کو ایسی مزیدار کہانیاں ملتی رہیں۔ تب تک ہم کسی اور کہانی میں آپ سے ملیں گے، مخاطب ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا رکھیں خیال، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔